اسی لیے شیخ زبیر صاحب بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے اس روایت سے ہی جان چھڑا لی. انہوں نے اہل حدیث رسالے میں ویسے وہ لکھ دیا، ویسے وہ رسالہ بھی غائب ہو گیا نیٹ سے، ہمارے پاس ویسے موجود ہے، مقالات میں بھی میرے خیال ہے. انہوں نے لکھا یہ روایت ہی جعلی ہے. وہ ہیڈنگ بنائی کیا، یزید شرابی تھا، تو انہوں نے کہا یہ پوری روایت اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو پھر عبداللہ ابن مطیع کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا، محمد بن حنفیہ کی بات ریجیکٹڈ ہے، ادروائز جان چھڑاؤ اس روایت کو ہی ضعیف کہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح کی روایتیں جب پیش کرتے ہیں تو آدھی روایتیں کو پیش کرتے ہیں، تو پوری روایت بتائیں نا، آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقے سے توثیق کر رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے معاملہ. مرزا جی یہ رہا وہ رسالہ، آپ کہہ رہے ہیں نا وہ نیٹ سے غائب ہو گیا، نہیں ہمارے پاس تو ہے، ہم نے آپ کے لیے ہی سنبھال کے رکھا ہے. یہ رہا وہ رسالہ. اس رسالے کے یعنی صفحہ نمبر 14 اور 15 کے اوپر یہ سوال یعنی یہ روایت بطور سوال بیان ہوئی. شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ روایت حافظ ابن کثیر اور حافظ ذہبی دونوں نے بغیر کسی سند کے ساتھ ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن ابی سیف المدائنی متوفی 224 ہجری سے نقل کی ہے. مدائنی تو 224 ہجری میں فوت ہوئے اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 701 ہجری میں پیدا ہوئے. حافظ ذہبی 673 ہجری میں پیدا ہوئے، اور دونوں یعنی ابن کثیر و ذہبی نے یہ وضاحت و صراحت نہیں کی کہ انہوں نے یہ روایت مدائنی کی کس کتاب یا کسی دوسری کتاب سے مدائنی کی سند سے نقل کی ہے، لہذا یہ روایت سخت منقطع و بے سند یعنی مردود ہے. یہ شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری بات ہے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شخصیت تھی، انہوں نے علمی انداز میں ایک اچھی علمی بات کی ہے، لیکن جنگلی مرزا نے کیا کہا؟ جنگلی مرزا نے کیا کہا؟ شیخ زبیر بڑے سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے تو اس روایت سے جان ہی چھڑا لی. اور مقالات میں بھی میرا خیال ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایتی جعلی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ روایت جعلی ہے. کتنا فرق ہے باتوں کا. یہ روایت کی سند منقطع ہونا، روایت کی سند منقطع ہونا اور روایت کا جعلی ہونا، یعنی کہ آپ سمجھیں ایک مبتدا جو طالب علم ہے اس کو بھی اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ سندن منقطع ہونے سے زیادہ میں زیادہ بحث ہوتی ہے دوسری صحیح متصل سند کی. اگر دوسری صحیح متصل سند ثابت ہو جائے تو متن بالکل صحیح ثابت ہے، ہم اس کو جعلی نہیں کہہ سکتے، ہم اسے جعلی نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر سند منقطع ہے، کوئی متصل سند اس کی نہیں ملتی، تب وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. جب بھی ہم جنگلیوں کی طرح جعلی نہیں کہتے، جیسے مرزا خود جعلی ہے، مرزا جعلی علیہ سند ہے نا، پکا راضی ہے، اصلی ٹھوک بجا کے میڈ ان چائنا، جس کا اس کے بعد بھی کوئی اعتبار نہیں، کب پرویزی ہو جائے. ہاں بھائی غامدی سے عقیدت رکھنے والا آدمی ضروری تھوڑی ہے زندگی بھر راضی رہے گا، ہو سکتا ہے آخر میں منکر حدیث کی موت مرے. ایک بات ہے، کہنے میں کیا حرج ہے. کہتے ہیں کہ شیخ زبیر علی سے کہتے ہیں مسند ابو الغادیہ موجود ہے مسند احمد میں، ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ہیں، تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا، تو میں تو اس حدیث کو صحیح کیسے مانوں. مرزا جی نے شیخ زبیر کا تعارف کیسے کرایا ہے ایک جگہ کہ میں ابو الغادیہ والی حدیث کو کیسے، جس کا مطلب مرزا جی بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کی تحقیق جانبدارانہ ہوا کرتی تھی. نہیں، چلو ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں، سنیے گا ذرا بات. میرا موسٹ فیوریٹ مرزا جی کی زبانی تو بڑا اچھا لگتا ہے. مرزا جی بول رہے ہوتے ہیں نا، میں ویڈیو کو بڑے اس سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، سنیں ذرا بات. کہتے ہیں ایک جگہ پر مرزا جی نا پارٹ 1 میں بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا، اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی ہے. میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے. کانٹیننٹ کی سب سے علمی شخصیت ناصر الدین البانی، سب کانٹیننٹ کی ناصر الدین البانی سے بھی بعض چیزوں میں علمی شخصیت شیخ زبیر. اور فون پہ بات کر کے مرزا جی کہتے ہیں مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے، آپ سے ضعیف ثابت ہوئی نہیں. ہاں تو مطلب مرزا جی ان سے بھی اوپر. اور مرزا جی نے یہ بتا دیا کہ کہیں تو وہ کھینچتان کے روایت کو ضعیف ثابت کرتے ہیں اور کہیں میں کیسے مان لوں. اس کا مطلب ان کی تحقیق مرزا جی کا بقول، جو مرزا جی نے شیخ زبیر کا یعنی یہ تعارف کرایا ہے کہ شیخ زبیر کی تحقیق جانبدار ہوتی تھی، تو مرزا جی آپ کی ہی جو آپ نے شیخ زبیر صاحب کا تعارف کرایا، آپ کے فرمودات کے آئینے میں اگر محمد بن حنفیہ والی روایت کو شیخ زبیر بقول آپ کے جعلی کہیں تو ہم کیسے مانیں؟
مرزا جی یہ علم کا میدان ہے اور تمہارے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کی جماعت نہیں ہے. سنو ذرا بات. یہ جو شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے نا کہ حافظ ابن کثیر الذہبی نے بغیر کسی سند کے ساتھ ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن ابی یوسف المدائنی سے روایت کو نقل کیا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ دونوں حضرات نے سند بیان کی ہے. دونوں ہی حضرات نے مدائنی کی سند کو بیان کیا ہے. میری بات سنیں, مدائنی کی سند کو دونوں حضرات نے بیان کیا ہے. اچھا دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے, اس کی جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 54-55 ہے نا. وہ کہتے ہیں ابو قلابہ کہتے ہیں ابو عاصم نبیل کے سامنے جو ہے ان کی حدیث پڑھی گئی, علی بن محمد بن عبداللہ ابو الحسن المعروف بالمدائنی, ان کی روایت جو ہے نا ابو عاصم نبیل کے سامنے پڑھی گئی. وہ کہتا امن ھذا فانہ حسن, یہ کہاں سے تو نے اخذ کیا ہے, یہ اچھی بات ہے. قلت لیس لہ اسناد ولکن حدثنیہ ابو الحسن المدائنی. غور سے سنو, غور سے. وہ کہتے ہیں ابو قلابہ لیس لہ اسناد, اس کی سند جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی سند نہیں ہے, ولیکن حدثنیہ ابو الحسن المدائنی, لیکن مجھ سے بیان کیا ابو الحسن مدائنی نے. تو ابو عاصم نبیل کہنے لگے فقال علی, انہوں نے مجھ سے کہا سبحان اللہ ابو الحسن اسناد. وہ کہنے لگے سبحان اللہ ابو الحسن تو خود سند ہے, ابو الحسن تو. وہ کہتے ہیں دوسری جگہ یعنی کہ اس آگے مزید ایک حکایت بیان کرتے ہیں, سمعت ابو العباس احمد بن یحییٰ النحوی یقول من اراد اخبار الجاہلیت فعلیہ بکتب ابی عبیدہ, جو جاہلیت کے ایام کی تاریخ پڑھنا چاہے اس کو چاہیے ابو عبیدہ کی کتابیں پڑھے. ومن اراد اخبار الاسلام فعلیہ بکتب المدائنی, اور جو اسلامی تاریخ کی کتابیں پڑھنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ مدائنی کی کتابیں پڑھے. سنو ذرا بات, خطیب بغدادی بذات خود کہتے ہیں وَكَانَ عَالِمًا بِأَيَّامِ النَّاسِ وَأَخْبَارِ الْعَرْبِ وَأَنْسَابِهِمْ عَالِمًا بِالْفُتُوحِ وَالْمَغَازِي وَرِوَایَةِ الشَّعْرِ صُدُوقٌ فِي ذَلِكَ, کہ وہ مدائنی یعنی تاریخ کے اندر عالم تھے, مطلب تاریخ عرب میں اور ان کے عربوں کے انصاب میں, اور یہ جو فتوحات پر جو کتابیں ہیں ان کے اوپر عالم تھے, مغازی کے اوپر جو کتابیں ان پر عالم تھے, شعر کے روایت کرنے والے تھے, اور ان میں سچے تھے, ان روایات میں سچے تھے. اب سمجھے ذرا اس بات کو, سمجھیے گا ذرا اس بات کو. شیخ نے باقاعدہ یعنی کہ جو مدائنی سے اوپر جو سند ہے شیخ نے اس کو صحیح مانا, شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح مانا. شیخ صرف یہ کہتے ہیں کہ امام ذہبی اور ابن کثیر ان دونوں نے یہ وضاحت و صراحت نہیں کی کہ انہوں نے روایت مدائنی کی کس کتاب یا کسی دوسری کتاب سے مدائنی کی سند سے نقل کی ہے, لہذا روایت سخت منقطع و بے سند و مردود. اب دیکھیں مدائنی کی کس کتاب کی جہاں تک بات ہے تو یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے, اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 542. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ البتہ ذکر کیا گیا ان مصنفات کا مدائنی کی جو کہ افتاد ایام کا شکار ہو گئے. ان میں تسمیت المنافقین, خطب النبی علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے, کتاب فتوح ہے ہی یعنی ان کی کتاب جو فتوحات پہ ہیں, احود کے اوپر ہیں, اخبار قریش پہ ہیں, اور اخبار اہل البیت, ٹھیک, اور تاریخ الخلفاء, اور اخبار الحجاج. بھائی میرے اخبار الحجاج, اخبار الشعراء, قصہ اصحاب الکہف, سیرت ابن سیرین, اخبار العقلیہ, کتاب الزجر والفعل, کتاب الجواہر, و اشیاء کثیرۃ عدیمۃ الوقوع, اور کتنی اور کتابیں جو ہمارے سامنے حاضر نہیں ہیں. اور اب اس کے بعد اللہ ہمیں موقع دے گا ہم اس کتاب پہ بات کریں گے. الرد علی المتعصب العنید, ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جو یزید کے خلاف روایات پڑھنے کا شوق رکھنے والے لازمی اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں. سنیں ذرا بات. الرد علی المتعصب العنید کے صفحہ نمبر 67 کے اوپر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے, ذکر المدائنی فی کتاب الحرہ,
اس کا مطلب مدائنی کی ایام حرہ پر بھی کتاب تھی، اور جب ایام حرہ کے اوپر کتاب تھی تو عبداللہ بن مطیع والا بھی ہم نے صحیح مسلم سے پڑھا کس زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہے دونوں کا، محمد بن حنفیہ اور ابن مطیع کا، ایام حرہ میں۔ تو جو شیخ زبیر نے کہا کہ کس کتاب سے لیا ہوگا، تو یہ ایام حرہ والی کتاب سے یا اخبار الحجاج والی کتاب سے لیا جا سکتا ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ مدائنی سے اوپر حافظ ابن کثیر اور امام ذہبی دونوں نے سند کو ذکر کر رکھا ہے، اور اگر سمجھیں اس سند میں شیخ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں شیخ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں نور العینین ہے، نور العینین کا یعنی کہ یہ نسخہ ہے ستمبر 2009 والا، اس کے صفحہ نمبر 131 کے اوپر ایک روایت کی تضعیف کرتے ہوئے شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حافظ ابن حبان المتوفا 354 ہجری نے کتاب الصلاۃ میں کہا، کتاب الصلاۃ میں کہا یہ روایت حقیقت میں سب سے ضعیف ہے کیونکہ اس کی علتیں ہیں جو اسے باطل قرار دیتی ہیں۔ اب شیخ نے اس کے لیے حوالہ دیا ہے تلخیص الحبیر جلد 1 صفحہ 222 تحت حدیث 328، البدر المنیر جلد 3 صفحہ 494۔ شیخ نے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصلاۃ کی ان کی بات نقل کی جو انہوں نے کتاب الصلاۃ میں لکھی ہے، لیکن شیخ نے اس کے لیے حوالہ دیا ہے تلخیص الحبیر کا۔ اب سمجھو ذرا اس بات کو، امام ابن حبان کا تاریخ وفات ہے 254 ہجری، ٹھیک ہے، اور امام ابن ملکہ جن کی البدر المنیر کا شیخ نے حوالہ دیا ہے ان کی تاریخ وفات ہے 623 ہجری، یعنی اس کا مطلب کم از کم بیچ میں 400 سال کا فاصلہ ہے۔ اور جو حافظ ابن حجر کا حوالہ دیا ہے، حافظ ابن حجر کا تاریخ وفات ہے 852 ہجری، یعنی بیچ کے اندر تقریباً 600 سال کا کم از کم فاصلہ ہے۔ اور شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر یعنی کہ حافظ ابن حجر حافظ ابن ملکن کی یعنی تحریر کا اعتبار کیا، سند بیان کی۔ ہاں اگر کوئی کہے ابن حبان نے ایسا نہیں کہا، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے آپ ابن حبان سے اس کے ثبوت کی نفی لا دو، اسی نفی لا دو، جس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ روایت ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کی، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے شیخ نے جو لکھا بالکل صحیح لکھا۔ ہم صرف عرض یہ کر رہے ہیں کہ روایت اصل کتاب سے ہی لکھنی ہے، اور بعد کی کتاب کا حوالہ سند کے انقطاع پر دلیل ہوتا ہے۔ تو خود شیخ نے حافظ ابن حبان کی کتاب الصلاۃ سے تو نقل نہیں کیا نا، کیونکہ وہ ناپید ہے، جس طرح مدائنی کی کتابیں ناپید ہیں اس طرح کتاب الصلاۃ ناپید ہے۔ شیخ زبیر نے اسے تلخیص الحبیر اور بدر المنیر کے حوالے سے نقل کیا، شیخ زبیر نے اپنی جگہ بالکل صحیح کیا، بالکل اسی طریقے سے اگر حافظ ابن کثیر اور امام ذہبی نے اس کو مدائنی کی سند سے نقل کیا تو انہوں نے بھی۔ اور اب اس کے بعد یہ دیکھیں فتاوی علمیہ، شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی علمیہ کی یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 353 پر شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راوی کے اوپر جرح کرتے ہوئے امام ساجد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا کہ امام ساجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ سچائی اور امانت والوں میں سے تھے۔ ایک راوی پہ بحث کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ امام ساجد نے فرمایا وہ سچائی اور امانت والوں میں سے تھے لیکن وہ کثیر الوہم تھے، تہذیب التہذیب جلد 6 صفحہ 316۔ آگے شیخ زبیر کیا کہتے ہیں یہ سنیے گا۔ شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حوالہ بے سند ہے اور ہو سکتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے اسے ساجی کی کتاب الضعفاء سے نقل کیا ہو، واللہ عالم۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی کہ امام ساجی کا ایک راوی کے اوپر ایک قول نقل کیا حافظ ابن حجر کی تہذیب کے حوالے سے۔ آگے شیخ کہتے ہیں کہ یہ حوالہ بے سند ہے، امام ساجی کا یہ قول بے سند ہے اور ہو سکتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے اسے ساجی کی کتاب الضعفاء سے نقل کیا ہو، یعنی اس کا مطلب خود شیخ زبیر نے تو اسے کتاب الضعفاء سے نقل نہیں کیا نا، تہذیب التہذیب سے کیا۔ خود شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو حافظ ابن حجر نے ان کی کتاب الضعفاء سے نقل کیا ہو۔ اسی طریقے سے ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر اور امام ذہبی نے امام ابو الحسن المدائنی کی کتب سے محمد بن حنفیہ کا یزید کے حوالے سے جو حکایت ہے، جو روایت ہے، وہ ان کی کتابوں سے سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر شیخ کی تصریحات کی روح سے وہ منقطع ہو، بے شک ہمارے سر آنکھوں پہ، کیونکہ شیخ کی بات ہمارے سر آنکھوں پہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انجینئر اور انجینئر کے قبیل کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جناب میں عرض یہ ہے
کہ مدائنی سے لے کر اور محمد بن حنفیہ تک سند ضعیف ثابت کرنے کے لیے لوہے کے چنے چبانے پڑ جائیں گے، سند ضعیف ثابت ہو پائے گی؟ نیپال لوگ جائیں گے، مریں گے بھی، لیکن دوبارہ اٹھ کر آئیں گے؟ دوبارہ اٹھ کے نہیں آئیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پوری روایت اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو پھر عبداللہ ابن مطیع کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا، محمد بن حنفیہ کی بات ریجیکٹڈ ہے، ادروائز جان چھڑاؤ اس روایت کو یہ ضعیف کہو، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، اس سے پہلے تم گلوکوز چڑھواؤ، لیٹو تمہیں گلوکوز چڑھے گا، تم میں آیوڈین کی کمی ہے میرے مننے، میرے لال، مر تھوڑی رہے ہو کہ تمہاری آخری خواہش پوری کریں، ایڑیاں تھوڑی رگڑ رہے ہو، تو آخری سانسیں تھوڑی لے رہے ہو تم کہ تم پہ ترس کھائیں اور تمہاری ایسی ایسی خواہشات ہم پوری کر لیں۔ سنو ذرا بات، دیکھ تو لو، چوچو منہ میں چوسنی رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میری ضد پوری کرو۔ کوئی روایت اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو پھر عبداللہ بن مطیع کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا، ہاں صحیح مانتا ہے تو اس کی بات صحیح ہے وہ شرابی تھا، تو کیا کہہ یارو ہیں؟ روایت صحیح مانتا تھا تو پھر عبداللہ بن مطیع کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا، ہاں جو محمد بن حنفیہ نے جواب دیا وہ صحیح نہیں تھا، ہاں مان لیتے یزید شرابی ہے، جو محمد بن حنفیہ نے کہا اس کے بعد محمد بن حنفیہ نے کہا تمہیں یزید نے بتایا کہ میں شراب پیتا ہوں، پڑھی نا بھی تو پوری روایت، تمہیں یزید نے بتایا کہ میں شراب پیتا ہوں یا تم نے اس کے ساتھ پی ہے کیا؟ جب تو تمہاری شہادت قبول کی جا سکتی ہے کہ یزید شرابی ہے تو ہم کہتے ہیں مرزا جی چلو آدھی نہیں پوری گچی لے لوں، صحیح روایت صحیح ہے اور یزید شرابی ہے، تم تسلیم کرو عبداللہ بن مطیع شرابی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تم تسلیم کرو کہ عبداللہ بن مطیع شرابی ہے، اور اگر تم نے مرزا جی تسلیم کر لیا تو حالت شکر میں کسی عدالت میں گواہی قبول نہیں ہوتی، تم تو ہمیں روایت قبول کروا رہے ہو۔ مرزا جی میں نے عرض کیا تھا شروع میں مسئلہ یزید کی وکالت کا نہیں، مسئلہ ہے تمہاری گردن پکڑنے کا، مسئلہ ہے تمہاری گردن، سیدھی بات، یزید شرابی کالا چور، ہمیں پریشانی نہیں ہے، ہمیں پریشانی تو اس بات سے ہے روایت کو صحیح مانتے ہو تو پھر تمہیں یزید کو شرابی ماننا پڑے گا۔ مرزا جی ہم ماننے کو تیار ہیں، تم عبداللہ بن مطیع کو شرابی مانو گے جیسے کہ محمد بن حنفیہ نے کہا، اب جو جواب تم اس کا دو ہماری طرف سے یزید کا سمجھ لینا۔ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کے بعد ریجیکٹڈ ہے، ادروائز جان چھڑاؤ اس روایت کو ہی ضعیف کہو۔ میں نے عرض کیا نا مر تھوڑی رہو جو تمہاری خواہشات پوری کریں، جان چھڑاؤ اس روایت کو ضعیف کہو۔ نہیں مرزا جی جان تمہاری نہیں چھوٹے گی، اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، اللہ کا اہل سنت اہل حدیث کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، ایسا منہج، ایسے اصولیات، ایسے علمی اصولیات طریقے میں ہمارے سلف دے کر گئے، کوئی جال ساز اپنی جال سازی ہمارے سامنے کر سکتا؟ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، بہت کرم ہے مالک، جان چھڑاؤ اس روایت کو ضعیف نہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔